کسی کی قبر امتی نے بنائی، کسی کی قبر صحابی نے بنائی، کسی کی قبر مرید نے بنائی، کسی کی قبر پیر نے بنائی، لیکن آمنہ اے میری مقدس ماں تیری عظمتوں پہ قربان، تیری قبروں کو نبیوں کے امام الانبیاء نے پتھر سے کھودا تھا اور اپنے 6 سال کے معصوم ہاتھوں سے آمنہ خاتون کی قبر کو بنایا تھا۔ لیکن آج مجھے افسوس ہے سعودی حکومت نے یہ کہہ کر کے میرے نبی کی ماں کی قبر پہ بلڈوزر چلا دیا، یہ ایک جہنمی اور مشرکہ عورت کی قبر ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ صرف سعودی حکومت کا کارنامہ نہیں، ہندوستان کا جو سب سے بڑا دارالعلوم کہلاتا ہے، اس دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے بھی تائید کی تھی کہ ہاں محمد کی ماں کافرہ اور مشرکہ تھی، اس لیے جو ہے وہ ان کی قبروں کو ڈھا دینا چاہیے۔ فتاوی رشیدیہ میں مولوی رشید نے لکھا ہے کہ نبی کے والدین جو ہے وہ سادات حنفیہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے، کافر و مشرک ہے۔ بس میں تم سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، فرقہ بندی کی گفتگو کرنا، تفرقہ بازی کرنا یہ اہل سنن کا کام نہیں، لیکن عشق مصطفیٰ تو ہماری رگوں پہ میں بھرا ہوا ہے، محمد عربی کی محبت تو ایمان کا تقاضا ہے، ہمیں تو اتنا بولنے کا حق ہے۔ اگر کسی کے باپ کو کافر کہا جاتا ہے تو اس کا دل تڑپتا ہے۔ اکرمہ کے باپ ابو جہل کو جب لوگوں نے کافر کہا تو اکرمہ کی آنکھوں میں ایمان لانے کے بعد آنسو آئے تھے، یا رسول اللہ میرے باپ کو میرے سامنے برا کہتے ہیں۔ اس وقت میرے نبی نے کہا تھا صحابہ سے، ابو جہل برا ضرور ہے، وہ میری امت کا فرعون ہے، لیکن سنو ایک کافر کی وجہ سے ایک مومن کا دل نہ دکھانا۔ اکرمہ کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو کافر نہ کہنا، اس کے بارے میں برا نہ کہنا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اکرمہ کا باپ جس کے کفر پر مرنے میں کوئی شک نہیں، اکرمہ کے سامنے اگر اس کافر باپ کو کافر کہا جاتا ہے تو اکرمہ کا دل چھنی چھنی ہوتا ہے۔ جب کلمہ پڑھنے والا امتی مولوی، امتی مصنف میرے نبی کے ماں باپ کو کافر کہتا ہوگا تو قبر انور میں میرے نبی کا دل چھنی چھنی نہیں ہوتا ہوگا، میرے نبی کا دل نہیں دکھتا ہوگا۔ جس وقت سیدہ آمنہ کی قبر پر بلڈوزر چلایا گیا ہوگا اس وقت محمد عربی کے وجود پر کیا گزری ہوگی۔ سنو نبی کی ماں وہ مقدس ماں ہے۔ میں ساری دلیلیں تو نہیں دیتا لیکن تمہارے ذہن کے لیے ایک دلیل دیتا ہوں۔ اگر کوئی میرے نبی کی ماں کو کافرہ کہتا ہے گویا کہ وہ جہنمیہ کہتا ہے، کیونکہ کافر ہی تو جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اتنا بتا دوں، سنو جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا تو میرے اللہ نے فرمایا جبریل جا اور سارے دریا پہ اعلان کر دے کہ کوئی مچھلی اس مچھلی کے برابر نہ تیرے، کوئی مچھلی نر اس مچھلی کے اوپر نہ چڑھے، کیونکہ میرا پیغمبر یونس اس مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ ساری مچھلیاں اس کا ادب کرے اور 40 سال تک 40 دن تک کے حضرت یونس اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، صرف 40 دن رہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جنت میں مچھلی جائے گی تو ایک مچھلی جائے گی، جس کے پیٹ میں حضرت یونس رہے اس مچھلی کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ ارے مچھلی نبی کی ماں نہیں ہو سکتی اگر 40 دن تک کے یونس جیسا پیغمبر مچھلی کے